اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور تم یکسوئی کے ساتھ ابراہیم کے دین کی پیروی کرتے رہو، بے شک ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں ہمیں ہمارا دین، ہمارا راستہ واضح طور پر دکھا دیا اور بتا دیا کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے، اور یہ بھی تنبیہ کر دی کہ ہم مشرکین میں سے نہ ہو جائیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے علماء ہیں جو مومنین کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں اور جن سے مومنین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث پیش کروں گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں خدا کی بدترین مخلوق علماء ہوں گے جو فلسفہ اور تصوف کی طرف مائل ہوں گے۔ خدا کی قسم یہی لوگ دشمنان مذہب اور منحرفان دین ہیں، اور یہی لوگ ہمارے شیعوں محبوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ ہمارے دشمنوں سے زیادہ دوستی رکھیں گے۔ خبردار، یہی لوگ مومنین کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، اور یہی مومنین کو بے دینوں اور ملحدوں کے طریقوں کی طرف بلائیں گے۔ بس جو بھی ان کو دیکھے ان سے اعتراض کرے اور اپنے دین کی حفاظت کرے۔ اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ چیز واضح کر دی کہ صوفی اور فلسفی مومنین کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، اور مومنین ان سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ان سے احتراز کریں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس حدیث کو ہم نے ماننا ہے، یا ہم نے شخصیت پرستی کے بت کو نہیں توڑنا۔ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے امام کے راستے پر چلنا ہے یا اپنے شخصیت کے بت کو لے کر چلنا ہے۔ آج ہم شخصیت پرستی میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ ہم ایک طرف قرآن و حدیث ہوتا ہے تو ہم اس کو جھٹلا دیتے ہیں اور شخصیت کے بت کو نہیں ٹوٹنے دیتے۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم نے شخصیت کے بت کو ساتھ لے کر چلنا ہے یا قرآن اور امام کے فرمان کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن سے ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو مومنین کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں؟ امام فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جو فلسفی اور صوفی ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، یہ ویڈیو آپ اندازہ فرمائیں، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ تو صحیح ملا صدرہ یا ایت اللہ العظمہ صدر الدین شیرازی کہہ رہے ہیں کہ قل هو اللہ احد، یہ جو قل هو اللہ احد ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ آج میرے زمانے کے مسلمان اس سورہ کو نہیں سمجھیں گے، آخری زمانے کے علماء آئیں گے وہ تفسیر کریں گے۔ اور واقعی یہ ہے کہ صحیح تفسیر کی، اور جب احد کی بات کرتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، کہ خدا احد ہے، کہتے ہیں کائنات میں وجود فقط خدا کا ہے۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سب وجود کائنات میں احد فقط خدا کا وجود ہے، باقی جو بھی نظر آ رہا ہے یہ اللہ کے اس میں خالق کی تجلی کا سایہ ہے۔ کہتے ہیں سائے کا کوئی وجود ہوتا ہے اپنا؟ آپ کا سایہ ہے نا، جب تک آپ ہیں تو سایہ ہے۔ کہتے ہیں اصلی وجود آپ کا ہے ہی نہیں، قل هو اللہ احد، اصل وجود خدا کا۔ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، جان علی قادمی صاحب اس میں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا مسلمان اس کے معنی یعنی سورہ توحید کے معنی کو نہیں سمجھ سکتا، آنے والے دور کا مسلمان اس کو سمجھے گا۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا معصومین علیہ السلام اور قرآن ہمیں یہی عقیدہ دیتا ہے جو ملا صدرہ اور ابن عربی نے ہمیں دیا؟ اگر معصومین علیہ السلام کا فرمان اور قرآن ہمیں یہ عقیدہ نہیں دیتا تو ہم کسی مولوی، کسی پیر، کسی قاری کو ماننے کے جو ہیں وہ پابند نہیں ہیں۔ ہم صرف مانیں گے تو معصومین علیہ السلام کے فرمان کو مانیں گے اور قرآن کو مانیں گے۔ کیا معصومین علیہ السلام بھی سورہ توحید کے معنی کو صحیح سمجھ نہ سکے کہ انہوں نے ہمیں ایسا عقیدہ نہ دیا جو ابن عربی اور ملا صدرہ ہمیں دے رہے ہیں، اور ہم ان کو مانیں اور معصومین علیہ السلام کو نہ مانیں جنہوں نے ہمیں خالص اور بہترین توحید دی ہے؟ جب ہمارے پاس معصومین علیہ السلام کا گھرانہ موجود ہے تو ابن عربی یا ملا صدرہ کے در پر جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سے علماء ہیں جو صوفی ہیں اور
اور فلسفی ہیں جن سے ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ علماء ہیں وارثان انبیاء، اور خصوصاً مشائخ تصوف۔ آج ایک تصوف کے مرکز میں یہ عظیم الشان کانفرنس برگزار ہو رہی ہے، اور تصوف میں بھی ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، تصوف کا پیر نہیں ہوں لیکن طالب علم ہوں۔ جفائیں برداشت کی ہیں علامہ طباطبائی، یہ فلسفہ کی کتابیں بدایہ اور نہایہ، اور یہ اسفار، خدا شاہد میں جب بھی اسفار کو دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میری آنکھوں میں پورا وہ تاریخ ملا صدرہ کی آ جاتی ہے کہ یہ کتاب لکھتے ہوئے اس بزرگ نے کیا کچھ برداشت کیا۔ آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تصوف کا ادنا شاگرد ہوں، اور دوسری ویڈیو میں وہ اسفار اور فلسفہ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ملا صدرہ اور حسن زادہ آنلی جیسے صوفی پر آنسو بہا رہے ہیں۔ تو یہ ہیں آج کے ہمارے دور کے صوفی جن سے ہم نے اپنے دین کو بچانا ہے، اور جو ہمارے دین پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے پیشین گوئی کی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے مولوی کو، شخصیت پرستی کے بت کو توڑنا ہے یا معصومین علیہ السلام کے فرمان کو توڑنا ہے۔ دونوں میں سے ایک کو آپ کو توڑنا پڑے گا، یا تو آپ امام کو مانیں یا پھر ان مولویوں جو ایمان کو کھانے والے، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، جو دھوکہ دہی کرنے والے ہیں، ان کو مانیں۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کون سا راستہ چننا ہے، کس راستے پر چلنا ہے۔ ہم تو وہی راستہ چنیں گے اور اسی راستے پر چلیں گے جس میں قرآن اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا فرمان ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔